نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری یا حسینیت، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ صلوات پڑھ بابا دے بلا۔ آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے، بیٹھے ممبر پر ایک بولتا ہوا قرآن بنے، سبحان اللہ۔ سوئے بستر پر محمد کے محمد بن کر، سو کے اٹھے بھی نہ تھے مرضی یزدان بنے۔ صلوات پڑھ بابا دے بلا۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ربی زدنی علما۔ صلوات پڑھیے گا۔ بعد حمد و ثنا، میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات، مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے کچھ حضرات مجھے جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، سمجھائی بھائی؟ میں نے موضوع اس لیے رکھا ہے کہ میری یہ داڑھی بتا رہی ہے کہ میں کوئی نسلی شیعہ نہیں، بے سمجھائی بھائی؟ بھائی سمجھائیے میری بات کی۔ میں دل چاہ رہا ہے ذرا تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں نا، ماحول تھوڑا جا بن جائے۔ صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ وہی مجلس کا مقصد ہوتا ہے تبلیغ، ٹھیک ہے؟ محمد و آل محمد کا مقام کیا ہے؟ صرف مجلس کا ایک مقصد ہوتا ہے، سمجھائی بھائی؟
تو اس لیے انہوں نے جملہ کہا ہے نا، تو میری داڑھی بتا رہی ہے کہ میں کوئی نسلی شیعہ نہیں. میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں. کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا. میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں. بات سن کے یا صلوات پڑھو ہم آواز بلند. پھر بھی صلوات پڑھو آواز بلند. اجازت ہے جناب؟ صلوات پڑھو ہم آواز بلند. بھائی سمجھائیے نا، میں کوئی نسلی شیعہ نہیں. میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں. کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا. میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں اور شیعت کی پڑھی ہیں. پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے. بالکل آپ نے ڈرنا نہیں. میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں. پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں کوئی جملہ غلط ثابت کرے. میں نے کہا ہے پوری دنیا میں، یہ جیلم والے مولوی میری تک میں نہیں. کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. اگر نہیں تو پھر میری متعصب سے بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج یہ مجلس سن گیا کہ مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ متعصب سے میری بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج یہ مجلس سن گیا کہ مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے، یہاں سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے، شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. بس سمجھ آ رہی ہے نا؟ مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو. اب میرا ساتھ دینا یار. مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو، اور امام بھی سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو. مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر، تو جس مذہب کا قرآن تو درکنار کسی جگنی میں بھی ذکر نہ ہو، نہ وہ مذہب سچا ہے نہ وہ امام سچا ہے. سمجھائی بھائی؟ لوح پارہ نمبر 23 ہے، سورہ وصفا سے میں نے آیت پڑھی ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. پڑھوں آیت بھائی؟ لوح پارہ نمبر 23 ہے، سورہ وصفات ہے، پارہ نمبر 23 سورہ وصفات. سن آواز خالقت یہ وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. سمجھ آ رہی ہیں بھائی؟ وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور میں یہ دعوت فکر دے کے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری 14 سال کی ریسرچ ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے مسئلہ وہ سنانا ہے. اگر مجھ سے پہلے سنا ہو میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے مجھے ٹوک دینا، میں مجلس پڑھنی بند کر دوں گا. اگر نہ سنا ہوا ہوگا تو پھر کنجوسی کی تو پھر مولا حسین تم سے خود پوچھے گا. میں بات سمجھائی جائے کیونکہ میری 14 سال کی ریسرچ ہے. سمجھائی؟ آیت میں نے پڑھی ہے وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. باسو شیعہ سنی دوستو، اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے.
لیکن میرے بھائیوں کے مولوی کہتے ہیں شیعوں کے عالم، شیعوں کے ذاکر لفظ شیعہ کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، لفظ شیعہ کا معنی غلط کرتے ہیں، لفظ شیعہ کو غلط سمجھاتے ہیں۔ لو بھائی شیعہ سنی دوستوں، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہیٹ ہے، نہ کسی مسلمان پر کی دل آزاری ہے۔ تم کہتے ہو نا شیعوں کے مولوی، شیعوں کے ذاکر لفظ شیعہ کا معنی غلط کرتے ہیں، ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ جاؤ، میرا پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج ہے کہ ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو۔ بھائی آپ جملے ضائع نہیں کرنے، جو تمہارا دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے لفظ شیعہ کا معنی کر لو، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا، پتہ وہ کیا ہے؟ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ شیعہ سنی دوستو، شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کے عربی لغت میں 72 معنی ہیں۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابع دار، شیعہ کا معنی مددگار۔ بے بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جملہ سمجھنا ہے۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی تابع دار، شیعہ کا معنی مددگار۔ یہ ہے لفظی معنی، لغوی معنی۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے کہ شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ کہتے کس کو ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، وہاں المنجد سے لے کے لسان العرب تک تمام لغات کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ان کتابوں میں لکھا ہے کہ لفظ شیعہ کا معنی جماعت ہے، شیعہ کا معنی گروہ ہے، شیعہ کا معنی تابع دار ہے، شیعہ کا معنی مددگار ہے۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کس کو ہے، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر جماعت شیعہ نہیں، ہر پارٹی شیعہ نہیں، ہر تابع دار شیعہ نہیں، ہر مددگار شیعہ نہیں۔ تو پھر شیعہ کون ہے؟ لکھتا ہے شیعہ دنیا میں واحد وہ ایک فرقہ ہے کہ جو بعد از رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کرے۔ کو سمجھائی بھائی؟ اچھا نہیں سمجھے، آسان کروں؟ ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر بندہ شیعہ نہیں۔ شیعہ کون ہے؟ جس کی دین میں یہ شعر سمجھ میں آ جائے کہ جو کہے دمادم مست کلندر علی کا وہ شیعہ ہے۔ اگر نہیں سمجھائی پھر سمجھاتا ہوں۔ شیعہ ہر بندہ نہیں ہوتا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہے۔ جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں، وہ غیر شیعہ ہے۔ سمجھ آگئی شیعہ کون ہوتا ہے؟ لو اب میں نے آیت پڑھی ہے نا، چلو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ آواز خالقتی ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ پہلے ذہن میں رکھنا شیعہ کون ہوتا ہے، ترجمہ میں نے بعد میں کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن گوپالی، اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا نا۔ اب سن ترجمہ، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے۔
بھائی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ابراہیم شیعوں میں سے، ذرا اونچی بول، ہاں شیعوں میں سے، ابراہیم شیعوں میں سے، تو سمجھ آ رہی ہے؟ میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، مجھے کہا انہوں نے کہ شریعت کی 3 حدیں ہوتی ہیں، 3 حدیں. میں نے کہا پھر جناب؟ انہوں نے کہا 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ. میں نے کہا تم تینوں کی بات کرتے ہو، ان تینوں کو چھوڑو، ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ ثابت کرتے ہیں. تو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں. پہلی آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ والصفات سے، اب دوسری آیت پڑھوں، پارہ نمبر 20 ہے، سورہ القصص ہے. سن قرآن، اللہ فرماتا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا. 2 آیتیں ہوئیں. اب تیسری آیت پڑھوں، اللہ پھر فرماتا ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. لبے کو بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. آج جو تمہیں پتہ چلا، آج کہتے ہو نا یا علی مدد نہ کہو، یا اللہ ہی مدد کو، اللہ ہی مدد کے لیے کافی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. ارے اگر اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا تو قرآن تیرے سامنے ہے، فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. اگر جس کا کوئی شیعہ ہو، ثابت ہو گیا نا، جس کا بھی کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے. یا تو سمجھا، جس کا کوئی مولا ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے نا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. اگر مولا سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو جب موسیٰ کے شیعہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ، تو جناب موسیٰ کا پھر حق بنتا تھا نا اپنے شیعہ کو کہتا مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے. اب کھا گیا نا یہ جملہ، تو اللہ سے مدد مانگ. چلو موسیٰ نے نہیں کہا تو اللہ ہی موسیٰ سے کہہ دیتا اے موسیٰ تیرا شیعہ تجھ سے مدد مانگ رہا ہے، یہ تجھ سے کیوں مانگتا ہے، اس کو کہ مجھ سے مدد مانگ. تو نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا، تو پھر ثابت ہو گیا نا جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے. اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتا؟ بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی آیتیں ہوئی ہیں بولو ہاں. اب چوتھی آیت پڑھوں، ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو ولائے علی کا جمپ آ جائے گا کہ میری ذمہ داری ہے. پڑھوں لو، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے. آواز خالق کہتی ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عطیہ. اللہ فرماتا ہے ہم حشر کے دن تمام سرکشوں کو، تمام منکروں سے، شیعوں سے علیحدہ کر کے جہنم میں پھینکیں گے. کوئی سمجھائی بھائی؟ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 4. تو 5ویں آیت پھر پڑھوں. سن، اللہ فرماتا ہے فی شیعہ الاولین، شیعہ ہی سب سے پہلی امت ہیں. لو میں نے کتنی پڑھی آیتیں؟ 5 پڑھی ہیں نا، 5 پڑھی ہیں لفظ شیعہ کی. اگر کسی میں کوئی ہمت ہے تو میرے سامنے ایک ہی آیت پڑھ کے دکھائے جس میں لکھا ہوا اِنَّا مِن سُنِّیَّہِ ابراہیم. میں ترجمہ بھی نہیں پوچھوں گا تو شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا. اگر کسی نے اگر تمہیں ملے ہی نہ، سارا قرآن ہی پڑھ لو تو لفظ ہی نہ آئے ملے تو پھر سوچ کے اتھوں جایا جے. تو سمجھ آ رہی ہے تو سمجھ آئی بھائی؟ لو ہاں، اللہ فرماتا ہے جس مسئلہ میں نے وہ سنانا جس نے مجھے شیعہ کیا تھا، میں نے وعدہ کیا، اور دعوت فکر ہے اپنوں کی بھی اور بیگانوں کو بھی. اگر ایسا مسئلہ کسی نے پہلے بتایا ہو، میں نے پہلے بھی کہا ہے
تو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا، لحاظ نہیں کرنا۔ اور شیعہ سنی دوستو، اللہ یہ تو فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، لیکن یہ واضح نہیں کرتا کہ ابراہیم کے سکے شیعوں میں سے ہے۔ بس یہ مسئلہ میں سمجھا گیا، آپ سمجھ گئے تو مجلس ہو جائے گی۔ سمجھا دی میری بات کی؟ علماء نے، مفسروں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہی کی ضمیر جناب نوح کی طرف جاتی ہے، لہذا حضرت ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہیں، لیکن ہے غلط۔ کیوں غلط ہے؟ میرے بائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث، لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث، باب ہے شین والا۔ اگر اس کتاب کے اندر یہ فرمان رسول موجود نہ ہو تو مجھے جہلم کے چوک میں کھڑے کر کے سر عام پھانسی پہ لٹکاؤ۔ وحید الزمان اہل حدیثوں کا عالم ہے، شیعہ نہیں، غیر شیعہ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جس نے لکھا ہے کہ ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہتا ہے اس لیے غلط ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے کہ اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا، میرا پورا ساتھ دینا، اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا ابراہیم کس کے شیعوں میں سے ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا، بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں۔ پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ وحید الزمان لکھتا ہے قرآن گواہ ہے، آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات واسطے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ وحید الزمان لکھتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئیں، چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان چاروں نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کے لیے علیحدہ نور کا ممبر لگایا گیا۔ جب حضرت اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے، وحید الزمان لکھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکہ ہے، توجہ رکھیے گا، ایک نور کا ناکہ ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے جس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا نا سوار بھی نوری ہے، سواری بھی نوری ہے، سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے، تو دیکھ کے پوچھتا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی اور ہے؟ لکھ لو جہاں تک میری آواز جاری ہے۔ لکھا جب حضرت ابراہیم نے پوچھا نا تو وحید الزمان لکھتا ہے قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کے امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے۔ وحید الزمان لکھتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے پوچھا نا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم نہ یہ سوار کوئی نبی ہے نہ یہ رسول ہے، یہ سوار میرا بھائی علی ابن ابی طالب۔ تو سمجھائی بھائی؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سوار میرا بھائی علی ہے، جس کے لیے شیعہ سنی دوستوں میں نے محنت کیا، لفظ ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ لکھا ہے حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ جب پوچھا نا یہ کون ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم یہ علی ہے نا، علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں۔ اب کھا گئے یہ جملہ، یہ علی کے، ذرا اونچی بولنا ذرا، یہ علی کے، جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، یہ علی کے، پھر بولو یہ علی کے ہے، کوئی مائی کا لال
جو میری کی ہوئی بات کی تردید کر کے مجھے سپریم کورٹ کی عدالت میں بلا کے گولی مارے۔ حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ علی کے، بول ذرا، یہ علی کے۔ اب وحید و زمان لکھتا ہے جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں، وحید و زمان لکھتا ہے جب ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلند مقام ہے، لکھتا ہے پھر ابراہیم سے رہا نہ گیا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے۔ میرے کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ اگر حضرت ابراہیم کی دعا ابھی تک بھی تمہاری کتاب میں لکھی نہ ہو، کتاب تمہاری نہ ہو، مولوی تمہارا نہ ہو، باب شین والا نہ ہو، تو پھر میں مجرم۔ لکھیا تو پھر سن لے، وحید و زمان لکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی اللہم اجعلنی من شیعۃ علی، اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے۔ وحید و زمان لکھتا ہے ابراہیم کی دعا کے لفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، آواز خالق جبریل جی رب جلیل جا کے جلدی میرے محمد سے کہہ دو کہ میں نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا، وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اے ابراہیم تو علی کے شیعوں سے ہے، تو علی کے، رکھا ہے اس مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھا ابراہیم کو مولوی ہے؟ کون ہے؟ نبی ہے نا، صرف نبی نہیں بلکہ خلیل ہے، خلیل بھی نہیں خود امام ہے، یہاں تک بھی نہیں بلکہ خود جد انبیاء ہے، رکھا ہے اس کے سر پہ قرآن۔ پوچھو حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت پیش آئی کہ نبی بھی ہے، خلیل بھی ہے، امام بھی ہے، جد انبیاء بھی ہے، پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ ابراہیم نے دعا مانگی اے اللہ مجھے علی کے شیعہ بنا۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، پوچھ رہا ہے اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، پہلے تو پوچھے گا کسے؟ ایسے جمعرات والے مولوی سے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے بتا دیا تو میری طرح مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ کچھ سمجھ آئی نا؟ اگر لوگوں نے کہنا اس کی داڑھی لمبی ہے، یہ داڑھی ساڈے ورگی ہے، وچوں شیعہ ہے، وچوں، دعا کرو کو وچوں شیعہ ہوئے، کوئی چول اتوں شیعہ نہ ہوئے۔ تو سمجھا نہیں کو وچوں شیعہ ہے۔ ہوں نہ تو مینوں کسی مولوی کا خطرہ نہ کسی بدماش کی گنڈا گردی کا مینوں ڈر ہے۔ ہوں میں دساں گا اتوں شیعہ کیڑا ہے تو وچوں شیعہ اے جڑے بندے آتے نا کدی کدی جدو دل کرے اپنی مرضی نہ تو ادو علی ولی اللہ پڑھ لیندے نے تو جدو دل کرتا چھڑ دے نے۔ اے نے اتوں شیعہ وچوں شیعہ وہ ہے جنہیں ایک باری علی ولی اللہ پڑھ دیا پھر شیعہ ہی گیا ہے، علی نہیں گیا۔ میں بتاتا ہوں، بڑا جملہ میں نے کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیوں دعا مانگی۔ جب میں نے یہ دعا ابراہیم کی پڑھی تھی نا اپنی آنکھوں سے تو قاری صحابت کی پھر سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی کا علی کے بغیر گزارا نہیں، تو تیرا گزارا ہو جائے گا۔ میں بتاتا ہوں ابراہیم نے کیوں دعا مانگی۔ ابراہیم نبی بھی ہے، امام بھی ہے، خلیل بھی ہے، جد انبیاء بھی ہے۔ میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا، اگر ڈر آ رہا ہے نا بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا۔ یہ کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، جاؤ لے جاؤ اس کیسٹ کو بازار میں لگا کے سنا لو۔ اگر بازار میں نہ مانے مسجد میں لے جاؤ، اگر مسجد میں بھی شرم کے مارے نہ مانے تو حجرے میں لے جاؤ۔
اگر حجرے میں بھی نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناؤ. سمجھے؟ میں بتاتا ہوں ابراہیم نبی بھی ہے، امام بھی ہیں، جد انبیاء بھی ہیں. پھر حضرت ابراہیم نے کیوں یہ دعا مانگی؟ میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. حضرت ابراہیم نبی بھی ہے، امام بھی ہے، خلیل بھی ہے، جد انبیاء بھی ہیں. لیکن پھر یہ دعا کیوں مانگی؟ اے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا. کیوں مانگی؟ سن لے، حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ چاہے دنیا میں کوئی نبی ہو، چاہے کوئی نبی کا صحابی ہو، چاہے کوئی تابعی ہو، چاہے کوئی تابع تابعین سے ہو، چاہے کوئی دنیا کا مولوی ہو، جب تک علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا ہی نہیں. جب تک علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا. ہن بول حضرت جا سکتا؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے بھائی کی 114 کتابیں کہتی ہیں، 114. ذرا سونا کتنی کتابیں ہیں؟ اور مزے کی بات ہے 114 میں سے بھی کوئی کتاب کسی شیعہ مولوی کی نہیں، یہ ساری کی ساری میری برادری کی کتابیں ہیں. آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں. تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتنی کتابیں ہیں؟ 100. پھر بولو بھائی 100. تمہاری 114 کتابوں میں حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف. سمجھ آئی نا؟ میں پنڈی میں گیا تو مجھے مومن کہتا ہے ادھر کو ٹوکا چل رہا ہے، ٹوکا. میں نے اس ٹوکے کو بلاؤ نا کبھی، ایک کوئی بدان علی ولی اللہ وجن ہے. ٹوکے دے 3 ٹوٹے ہونے نے، انہیں 3 والی نسنا. سمجھ آ رہی بھائی؟ 114 کتابوں میں حدیث رسول اللہ ہو تو میں واجب القتل. نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. بول ہاں کتنے؟ پھر بولو کتنے؟ سارے جنت میں جائیں گے؟ نہیں. فرمایا کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنمی، الا ملت واحدہ، ایک فرقہ جنتی. اب پھر اس بات کی اب بیان دلیل ہے نا، 73 فرقے کل ہوں گے نبی کی امت کے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. اس بات کی بیان دلیل ہے نا. پھر اکثریت جائے گی جہنم میں. تمہارے سر سے بات گزر گئی ہے، تم اکثریت کو نہیں نہ سمجھے. مجھے بھی اللہ نے اکثریت سمجھانی بتائی ہے، میں ابھی بتا لینی ہے، سمجھا بھی لینی ہے. اسلام آباد اسمبلی میں ایک مولوی ہے، مر گیا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. اس نے کھڑے ہو کے کہا ہماری اکثریت ہے، ہم سواد آدم، ہم زیادہ ہیں، لہذا پاکستان کے اندر ہماری فقہ کا قانون چلنا چاہیے. کیوں؟ ہماری اکثریت ہے. جب مولوی نے یہ جملہ پڑھا تو میں نے اس مولوی کو خط لکھا، او مولوی کاش تو نے اکثریت کا نام لینے سے پہلے حدیث رسول کو پڑھا ہوتا کہ نبی نے فرمایا اکثریت ہے جہنمیوں کی. اکثریت ہے 72 زیادہ ہے نا، ایک ہے، ایک کے مقابلے میں 72 ہیں تو 72 اکثریت ہے نا. اب 72 فرقے جنت میں، جہنم میں، ایک فرقہ جنت میں. اس بات کی بیان دلیل ہے کہ یہ جو جنت میں، جو جہنم میں ایک جیسے فرقے جا رہے ہیں نا، ان کا سب کچھ ایک ہے. 72 کا کلمہ بھی ایک ہے، 72 کی اذان بھی ایک ہے، 72 کے ساری اور افطاری کا ٹائم بھی ایک ہے، 72 کا امام بھی. ذرا بولا امام بھی. وہ 73واں فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں، اگر ہوتا کلمہ ان جیسا تو ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، ہوتی اذان ان جیسی، ہوتا ان کے ساتھ، ہوتا امام ان جیسا، ہوتا ان کے ساتھ. اب وہ جا رہا ہے نا جنت میں. اس بات کی بیان دلیل ہے کہ جنتی فرقے کا کلمہ بھی اور ہے، جنتی فرقے کی اذان بھی اور ہے، جنتی فرقے کا امام بھی. بولو بھائی امام بھی. لو نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے. آؤ نا، اب ہم کہیں گے ہم جنتی ہیں، ہمارے بھائی کہیں گے ہم جنتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر بندے کہے گا ہم جنتی ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اپنے فیصلے کو لے کے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو چلو دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دروازہ کھلتا ہے نا تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا فرمانا ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ جنتی فرقے کا نام کیا اور اس کا
بولو اس کا، ڈر رہے ہو جی؟ بولو یار اس کا، اس کا کیوں؟ جیسے میں تمہارا نوکر، اپنی قوم کا خادم، اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں مجھے کسی پھٹی ہوئی کتاب سے اپنا نام بھی زبان کرے نبی کی، ثابت کرے نبی کی زبان سے، اپنے اور اپنے امام کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، تو نہیں تو میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ اگر نہیں تو پھر کتنی کتابیں ہیں؟ پھر بولو کتنی؟ پھر بولو اندرا کتنی؟ 114۔ جس بندے کو مناظرے کا شوق ہے بے شک کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، اور ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے۔ کو سمجھائی بھائی؟ لو لکھو، میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری، 310 ہجری میں پیدا ہونے والا، اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تفسیر در منشور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ، 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی، اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی، اہل حدیث لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن بپالی، اہل حدیث لکھتا ہے۔ پانچویں کتاب ہے کنز العمال، حسام الدین ملا علی متقی، اہل سنت لکھتا ہے۔ چھٹی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ، محب الدین طبری، اہل سنت لکھتا ہے۔ ساتویں کتاب ہے السوائق محرقہ، مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی، مکے کا مفتی، اہل سنت لکھتا ہے۔ آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب، ملا عبید اللہ امرسری، اہل سنت لکھتا ہے۔ نویں کتاب ہے کوکب دری، مفتی صالح کشفی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 10ویں کتاب ہے جنابی المودت، قاضی سلیمان قندوزی، مفتی قسطنطنیہ، اہل سنت لکھتا ہے۔ 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ملا ابو نعیم اصفہانی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 12ویں کتاب ہے مودت فی القربا، سید علی حمدانی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 13ویں کتاب ہے تذکرۃ خواص الامہ، مصنف سبط ابن جوزی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 14ویں کتاب ہے مناقب خاردمی، علامہ خاردمی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 15ویں کتاب ہے فردوس الاخبار، علامہ دہلوی، اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، بلا کے سر عام پھانسی پر لٹکاؤ۔ لکھو راویوں کے نام: ان جابر بن عبداللہ، ان ابن عباس، ان ابی سعید خدری، ان ام سلمہ، ان ابی ذر غفاری، ان مقداد بن اسود، ان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم، نحن قلنا عند النبی فاقبال علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان ھذا وصیتہ لهم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت وصیتک فی الجنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ فاقبال علی، حیدر کرار آئے، میرے مولا علی کا آنا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑا، چھوڑ کے کھڑے ہوئے، جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا۔ لگانے کے بعد ایک قسم اٹھا کے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ان ھذا وصیتہ لهم الفائزون یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اور جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن وہ جنت میں جانا ہے، مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کرار۔ تو سمجھائی بھائی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ جو جنت میں جائیں گے مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر، بولا ذرا حیدر، اونچی بول ذرا حیدر، حیدر۔ ہاں جس طرح میں اپنا مذہب قرآن سے بھی ثابت کیا ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت کیا ہے۔ ہوں جنہوں نک پونجن دی جاچ نہیں نا، پاویں وہ اڈیاں چ گویا پھسے ہوئے، اس نے بھی شیعوں کے خلاف ہتھیار رکھا ہے، ہتھیار۔ لیکن ہتھیار کب پر استعمال کرتا ہے؟ سارا سال ہتھیار بستے میں رہتا ہے، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے ہتھیار بستے سے باہر آتا ہے۔ ہتھیار کیا؟ مولوی نے ایک آیت یاد کی ہوئی ہے،
محرم کا رات چاند رات کو نظر آ گیا، میرے بھائی نے سرگی والے سپیکر کھولا، ہتھیار استعمال کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ یہ آیت پڑھ کے نا زہر شیعوں پہ اگلتا ہے، شیعہ بیوقوف ہیں۔ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، یا زندہ کا ماتم کرتے ہیں، ماتم کرنا حرام ہے، زندہ کو روتے ہیں، رونا حرام ہے، کہتا ہے نا مولوی، انہوں بولو کہیں جا نا، میں کہتا ہوں او مولویو، میں آیا ہوں تم سے، یہ بات تو وہ کرے جس کا پہلے اپنا ایمان ہو کہ شہید زندہ ہے۔ جو بندہ خود ہی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے شیعوں کو کہے شہید زندہ ہے؟ ان میرے بھائیوں کا اپنا ایمان نہیں، شہید زندہ ہے۔ یہ تو جب شیعہ ماتم کرتے ہیں نا ماتم، تو ماتم کی ضد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے، ماتم کے خلاف ورزی کرنے کے لیے کہتا ہے شہید زندہ ہے، لیکن اس کا اپنا ایمان نہیں، شہید زندہ ہے۔ میں دلیل ثابت کروں گا اور ایسی دلیل دے کے جاؤں گا، اگر قیامت تک بھی غلط ہو گئی وہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا میرے اپنے بھائیوں کا ایمان نہیں، شہید زندہ ہے۔ یہ تو جب شیعہ ماتم کرتے ہیں تو ماتم کی ضد میں کہتے ہیں شہید زندہ ہے، ایمان نہیں، مانتا نہیں شہید زندہ۔ دلیل دوں، شیعہ ماتم کرے نا تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے، میں کہتا ہوں تیرا تو ایمان ہی نہیں شہید زندہ۔ دلیل سن لے، شیعہ ماتم کریں تو کہتا ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے، میں کہتا ہوں چلو اگر شہید زندہ ہے نا ماتم حرام ہے، ہم تمہارے کہنے سے ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں، بتاؤ پھر ہم کیا کریں؟ پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ ختم دعاؤ، ختم دعاؤ۔ اب پوچھ ختم تیری ماں کا دعائیں، حسین تو زندہ ہے۔ بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ مک گیا ٹائم میرا، پھر میں پڑھن تو دیو نا، کوئی ادھر کان لانا، کوئی میں نہ رکھو کہ سلوات پڑھو بوازے بلند۔ کچھ سمجھ آ رہی بھائی؟ کہتا ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے، میں نے کہا تیرا تو اپنا ایمان ہی نہیں، شہید زندہ۔ ماتم کریں تو کہتا ہے شہید زندہ، میں نے کہا چلو ہم ماتم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں، بتاؤ پھر ہم کیا کریں؟ ماتم نہیں کرتے، کہتا ہے نہیں ختم دعاؤ، ختم دعا۔ میں نے کہا ختم بتا، ہاں اب کہ ختم تیری ماں کا دعائیں، حسین تو زندہ ہے، اب نہیں پتا شہید زندہ ہے۔ اچھا کچھ ایسے آؤٹ آف سینس ہے پاگل، وہ کہتے ہیں ماتم نہ کرو، شہید زندہ ماتم حرام ہے، کیا کریں؟ پڑھ کے بخشو، پڑھ کے، پھر کیا کہتے ہیں؟ پڑھ کے۔ میں کہتا ہوں او بخشو، اب بتا ہاں کس کو بخشیں؟ اب نہیں پتا وہ زندہ ہے، اور تجھے تو پتہ ہی نہیں بخشا کسے جاتا ہے، ہر بندے کو تو بخشا ہی نہیں جاتا، بخشا اسے جاتا ہے جس میں دو صفتیں ہوں، جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو۔ یا تو سمجھ آ رہی میری بات؟ بخشا اسے جاتا ہے جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی۔ اب کس حسین کو تو کہتا قرآن پڑھ کے بخشو؟ کہ جو حسین بذات خود قرآن ہے، سمجھائی؟ جو حسین بذات خود قرآن ہے۔ اب پتہ چل گیا اگر ان کا ایمان ہوتا شہید زندہ ہے، کبھی بھی شہید کا ختم نہ دعاتا۔ اس نے ختم دعا کے ثابت کیا ہے کہ اس کا اپنا ایمان ہی نہیں، شہید زندہ۔ اچھا ایک ہیں ختم والے، دوسرے ہیں بے ختمے، آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں۔ ختم والوں کو تو پتہ چل گیا نا ان کا ایمان نہیں، شہید زندہ۔ ایک بے ختمے بھی ہیں، ان کو بھی جوش آتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں شیعہ پاگل ہیں، شہید زندہ ہے، ماتم حرام ہے، ایمان ان کا بھی نہیں، شہید زندہ ہے۔ دلیل دوں، شیعہ ماتم کرے نا تو بے ختمے بھی کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے، میں کہتا ہوں ان بے ختمیوں کا بھی ایمان نہیں، شہید زندہ۔ دلیل سن لو، شیعہ ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے، تو جب پھر ہم اپنے کسی شہید سے مدد مانگے نا، کہیں یا عباس مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں، وہ کوئی زندہ
گیا. سمجھ آئی نا؟ جب ہم کہنا یا علی مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، پھر کہتے ہیں وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں، وہ کوئی زندہ ماتم کریں تو پھر زندہ ہے، مدد مانگے تو پھر زندہ نہیں. اب پتہ چل گیا نا، نہ ختم والوں کا ایمان ہے شہید زندہ ہے، نہ بے ختمیہ کا ایمان ہے شہید زندہ ہے. سمجھ آئی نا؟ وہ کہیں گے او شیو تمہارا مولوی قاری صاحب سیال کوٹیا وہ تو کہہ رہا تھا نا ہم کو، تو ہم دونوں کا تو ایمان نہیں شہید زندہ ہے، تم بتاؤ تمہارا ایمان ہے شہید زندہ ہے؟ الحمدللہ ہم شیعوں کا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے. وہ کہے گا پھر شیعوں تمہاری بھی سمجھ نہیں آتی، تمہارے قاری کی سمجھ بھی نہیں آتی، زندہ بھی مانتے ہو پھر ماتم بھی کرتے. میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوال کرو، سن لے، ہم شیعہ پاگل نہیں، بے وقوف نہیں، قرآن سے ناواقف نہیں. ہمیں پتہ ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں. ماتم پتہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا، ماتم کو حرام تو میرا بھائی کرتا ہے. تو بھائی کا تو کام ہے 2 روپے لے لیے حلال کو حرام کر چلی. سمجھ آ رہی نا؟ ہاں جتنی حرام چیزیں ہیں نا قرآن میں اللہ نے بائی نیم ان کا نام لیا ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. نہیں تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں. آواز خلقت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مردار، تم پہ حرام ہے خون، تم پہ حرام ہے سور کا گوشت، تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز. یعنی جتنی حرام چیزیں ہیں نا اللہ نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی. تو سمجھا جی؟ اللہ یہ بھی کہہ دیتا ماتم حرام ہے، ہم چھوڑ دیتے. بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن سے کوئی مائی کلال پوری دنیا میں مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں لکھا ہو ماتم شبیر حرام ہے، ہم ماتم کو چھوڑ دیں گے. اگر لکھا ہی نہیں تو ہمیں کسی حکیم نے بتایا کہ ہم ماتم کو چھوڑ دیں. میرے بھائی ہم شیعہ تجھے بتاتے ہیں کہ ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں. ہم شیعہ شہید کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شہید کا ماتم رسول نے خود کہہ کے کروایا. نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے. رکھا ان مولویوں کے سر پہ قرآن کروایا یا نہیں کروایا؟ اگر تجھے بتائی نہ ساری رات تجھے رکھیں تراویوں میں تو میرا قصور ہے. سمجھے؟ رکھا اس کے سر پہ قرآن، پوچھا شہید کا ماتم رسول نے کروایا یا نہیں کروایا؟ اب لکھ، دونوں تیری کتابیں گواہ ہیں. ایک کا نام ہے تاریخ طبری، دوسری کا نام ہے سیرت النبی، علامہ شبلی نمانی دیوبندی. یہ دونوں کتابوں میں حوالہ نہ ہو میرا قتل معاف. ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنگ احد کے اندر رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اس وقت تمام مدینہ ماتم کدہ بن گیا. مدینے کے ہر گھر سے رونے کی اور ماتم کی آوازیں بلند ہوتی تھی. ہر شہید کا وارث اپنے شہید کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کرتا تھا اور نوحہ بھی پڑھتا تھا. دونوں عالم لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا میرے چچا امیر حمزہ کی لاش پر نہ کوئی رونے والا ہے نہ کوئی ماتم کرنے والا ہے تو رسول نے آواز دی افسوس آج میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں. اس آواز کو سن کر نصار قبیلے کے صحابہ کرام کی عورتوں نے اس آواز کو سنا اور دونوں عالم لکھتا ہے اس جگہ پہ آئیں جہاں امیر حمزہ کی لاش تھی. امیر حمزہ کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کیا، نوحہ بھی پڑھا. دونوں عالم لکھتے ہیں جب اللہ کے نبی نے دیکھا ہے میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے، میرے چچا پہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے، لکھتے ہیں کہ رسول قریب ہوئے. میں تجھے بتاؤں ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے. میں بتاتا ہوں. لکھتے ہیں جب نبی پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے، دونوں عالم لکھتے ہیں رسول قریب آئے. رسول نے اپنے رحمت والے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے فرماتے ہیں او میرے چچا کا ماتم کرنے والیوں سن لو، رضی اللہ عنہ کنہ وعن اولادی کنہ. وہ ماتم کرنے والیوں تم پہ بھی اللہ راضی، تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی. شاید میں یہ جملہ سمجھا نہیں سکا، میری کمزوری ہے، میں کمزوری یہ سمجھا نہیں سکا. اب یہ جملے دیکھو تو صحیح نا، ماتم اولاد نے نہیں کیا، ماتم کیا ہے ماں نے. اب عبادت کا تقاضا دیکھو نا کتنی عظیم عبادت ہے، ماں نے نہیں کیا. اچھا نہیں سمجھے، ٹچ دیتا ہوں پیچھے. صلح حدیبیہ کے میدان میں جس بندے نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا اور بیعت پہ پورا رہا ہے،
صرف اس بندے پہ اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں، اس کی اولاد پہ نہیں۔ میں کیا کروں یار، کیسے سمجھاؤں؟ بڑا باریک جملہ جو میں نے کہا، اس بندے پہ راضی ہے، اولاد پہ نہیں۔ اب ماتم کیا ہے ماں نے، اولاد نے نہیں، لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ماتم کرنے والی ہو رضی اللہ عنہ کنہ وعن اولاد کنہ، او ماتم کرنے والی ہو تم پہ بھی اللہ راضی، تمہاری یا اولاد پہ بھی اللہ راضی۔ اب اندازہ کر لینا شہید کا ماتم کرنا کتنا عظیم عبادت ہے، اللہ بھی راضی۔ اب تو سمجھ میں آ گیا، رضی اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو حسین کا ماتمی ہو، سمجھے نہیں اس جملے؟ اللہ راضی اس بندے پہ ہوتا ہے جو شہید کا ماتم کرے۔ میں کتنے بھی باتوں میں ثبوت کروں، ثابت کروں، ام المومنین کا ماتم بتاؤں، آدم نبی کا ماتم ثابت کروں، نوح نبی کا ماتم ثابت کروں، کہیں گے ہوا ہے، ویس کرنی کا ماتم ثابت کروں، کہیں گے ہوا ہے۔ آخر میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ شیعو جن کا ماتم تم کرتے ہو نا، بتاؤ ہاں ان کا ماتم کس نے کیا تھا کربلا میں؟ پہلے شاہ صاحب میرا دل چاہتا ہے ایک مسئلہ میں اور حل کر دوں، جتھے جتھے گندی راتیں کٹ کے باہر سلچنا، سمجھ آئی نا؟ کچھ لوگ کہتے تھے شیعوں نے ہی حسین کو شہید کیا ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں نا۔ یہ بات کہنی آسان ہے، اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ وہ شیعہ سنی دوستو سنو، شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، تاریخی جملہ میں کہہ رہا ہوں اور اپنے جو لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ حسین بادشاہ کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، جس کو تاریخ کا پتہ نا وہ میری بات کو سمجھے گا۔ لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب 10 محرم کا دن آیا نا، آل رسول کو یعنی رسول کی اولاد کو صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے گھیر لیا۔ بڑا تاریخی جملہ تھا جو میں نے کہا ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا۔ جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کا دن آیا نا، پردیس کے اندر آل رسول کو یعنی اولاد رسول کو صحابہ رسول اور صحابہ کی رسول کی اولاد نے گھیر لیا۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا۔ جتنے سید بیٹھے ہو اگر کہتے ہو تو معافی مانگ کے جملہ کہہ دیتا ہوں، لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث۔ یہ پتہ ہے کون ہے؟ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بان جائے۔ پتہ ہے اس نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھا ہے ابن اشعث وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا تھا۔ یہ پہلا قاتل ہے، اجرکم علی اللہ، یہ پہلا قاتل ہے۔ سنو گے جملہ؟ یہ پہلا قاتل ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نخعی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ سنان۔ پتہ ہے اس نے کیا کیا تھا اس ملعون نے؟ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد، سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں، ان کا بیٹا ہے یہ۔ پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے کربلا کے میدان میں سب سے پہلا تیر چلایا تھا۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر۔ پتہ یہ کون ہے؟ میں تو نام لے گیا، تم نے سن لیا، ذرا پتہ کرو یہ بے ایمان ہے کون اور اس نے نقصان کیا تھا کربلا میں۔ لکھا ہے حسین بن نمیر وہ ہے جو حدیث رسول کا راوی ہے۔ پتہ یہ کون ہے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ چوتھا قاتل ہے۔ پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ، تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے۔ حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ تو سمجھائی میری بات کی؟ کہتے ہیں کس نے کربلا میں ماتم کیا تھا؟ ہاں تجھے میں بتاتا ہوں، کربلا کے میدان میں سب سے پہلے حسین کا ماتم کیا ہے جناب زینب نے، اور ماتم سے منع کیا ہے عمر سعد نے، ماتم سے منع کیا ہے شمر ملعون نے۔ اب لکھا کب ماتم کیا، کہاں لکھا ہے؟ میرے بھائیوں کی تاریخ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ،
इमादुद्दीन बिन कसीर दमिश्की मफस्सल लड़ाका त्यारा शियों पर कूद कूद कर बरसने वाला अपनी किताब अल बदाया वन नहाया के अंदर लिखता है कि करबला के मैदान में सबसे पहले मातम किया है जनाब ज़ैनब ने, मातम से मना किया है उमर साद ने, मातम से मना किया है शिमर मलाउन ने। वो लिखता है जब फौज अशकिया वाले आले रसूल को कैद करके शाम की तरफ ले जाने लगे ना, तो बीबी ने जनाब सजाद से कहा, बेटा सजाद ज़रा इनसे कहो हमें करबला के रास्ते ले चलें। अजरुकमल अल्लाह आज़ादारो लिखा है जब करबला के मैदान में औलाद रसूल का काफिला आया ना, उस बहन ने अपनी बाई की लाश को पत्थरों के नीचे देखा, उस बहन ने बाई की लाश को धूप में देखा, उस बहन ने बाई की लाश को बगैर सर के देखा। अब पढ़ूं वो नोहा जो बीबी ने बाई हुसैन की लाश पे खड़े होकर नोहा भी पढ़ा था और मातम भी किया था। अब अलामा लिखते हैं जब बीबी को बाई का सर नजर न आया, बीबी करीब खड़े होकर मातम करना शुरू किया। जनाब उम्मे कलसूम ने मातम करना शुरू किया। अब बीबी मातम भी करती है और बाई के करीब खड़े होकर कहती है, भैया ज़रा मुझे ये तो बता, क्या वाकई तो वही हुसैन है जो नाना रसूल के कंधों पे सवार होता था? क्या वाकई तो वही हुसैन है जिस पर आसमानों के फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं? अजरुकमल अल्लाह आज़ादारो बीबी ने मातम करना शुरू किया। जनाब उम्मे कुलसूम ने मातम करना शुरू किया। जब बीबी को बाई का सर न नजर आया, मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं, पढ़ूं वो नोहा तो बीबी ने बाई की लाश पे खड़े होकर नोहा पढ़ा था। जब बीबी को बाई का सर नजर न आया, बीबी ने मातम करना शुरू किया, मातम भी कर दिया और कहती है, ऐना ऐना रासों का या यखी, और मेरा भैया जरा ये तो बता तेरा सर कहाँ है, मुझे तेरा सर नजर क्यों नहीं आता? लिखा है हुसैन के कटे गले से आवाज आई, ओ मेरी माँ की जाई, मुझे तो पूछती हूँ ना तेरा सर कहाँ है, पहले आप बताएं। ऐना ऐना रदाओ के उठती हो मेरी बहन तेरी चादर का। अजरुकुमुल अल्लाह आज़ादारो बीबी ने मातम करना शुरू किया। जनाब उम्मे कुलसूम ने मातम करना शुरू किया। जब इन्होंने देखा ना बीबी बाई का मातम कर रही है, उस वक्त शिमर की आवाज आई, बीबियों के हाथ पसे पुश्ते गर्दन बांध दिए जाए। अब पता चला बीबियों के हाथ पीछे क्यों बांधे थे, इसलिए बांधे थे कि बीबी जी भर कर भाई हुसैन का मातम न कर सके। आज़ादारो तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे हाथ आज आजाद हैं, तुम जी भरकर हुसैन का मातम कर सकते हो ना। जरा पता उस बहन का करो जिसको बाई की लाश पर किसी ने मातम भी नहीं करने दिया। आखिरी जुमले हैं आज़ादारो, लिखा है जब अली की बेटी 1 साल 6 महीने कैद काटने के बाद वापस मदीने में आई ना, गई किस तरह से थी, जब आई तो फिर आई किस तरह से थी। लिखा बीबी के हाथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून आलूदा जख्मी कुर्ता था, उस कुर्ते पर 1950 जख्मों के सुराख थे। लिखी बीबी घर में नहीं आई, बीबी कहाँ आई, बीबी सीधी रोज़ा रसूल पे आई। अब सुनोगे जुमला, बीबी ने क्या किया, इमाम हुसैन बादशाह का वो खून आलूदा कुर्ता जो था ना, वो कब्र रसूल पे रखा। अब लिखा है कुर्ते का रखना था कि कब्र रसूल कांप गई। जब कब्र रसूल कांप गई ना, बीबी फरमाती है मुझे पता चल गया मेरा नाना बर्दाश्त नहीं कर सका, अब मेरी मजबूरी है, मैंने इशारे से ये जुमला कहना है, सजदों से माफ़ी मांग के जुमला कहना है। जब बीबी ने देखा ना नाने की कब्र कांप गई है, करीब खड़े होकर कहती है, ओ मेरे नाना, ओ मेरे नाना, ये दिन का वक्त है ना, नाना ये दिन का वक्त है ना, हुसैन का कुर्ता देख के तू बर्दाश्त नहीं कर सका, नाना ये दिन का वक्त है, नाना मैं ज़ैनब रात को आऊँगी, फिर नाना बताऊँगी देख तेरी उम्मत ने क्या अजर रसालत दिया है। अजरुकुमुल अल्लाह। आखिरी जुमले हैं आज़ादारो, बीबी जब रोज़ा रसूल से वापस आई ना, तो बीबी जो बाहर का दरवाज़ा था ना अपने घर का, उस दरवाजे के करीब बैठ गई। जब बीबी बैठ गई ना, अब तरीक के अल्फाज हैं जनाब अब्दुल्ला बीबी के शौहर, जब बाहर से घर वापस आए ना, बीबी को पहचान नहीं सके, सईदों से माफ़ी मांग के जुमला कहता हूँ ना, इससे ज़्यादा मैं मसाइब पढ़ सकता हूँ। लिखा बीबी को पहचान नहीं सके, सीधे अपने घर में चले गए, जाके अपनी बेटी से कहते हैं, ओ मेरी बेटी, मैंने तुझे कई बार कहा है ना कि जब भी हमारे दरवाजे पर कोई मांगने वाली बीबी आए, उसे ज़्यादा देर दरवाजे पे ना बैठाया करो। वो मेरी बेटी ये कौन मांगने वाली बीबी है जो हमारे दरवाजे पे बैठी है। जनाब अब्दुल्ला की बेटी फरमाती है, बाबा जान चलो इसके पास चलते हैं और इससे पूछते हैं इसे क्या चाहिए, और पूछते हैं इसका नाम क्या है। आज़ादारो आगे आगे जनाब अब्दुल्ला, पीछे पीछे इनकी बेटी। जब दरवाजे के करीब आए ना,
جناب عبداللہ فرماتے بیٹی ذرا رک جاؤ، پہلے میں دروازہ کھول کے دیکھ لوں باہر کو غیر آدمی تو نہیں ہے۔ عزت اور جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، جب کوئی بندہ نظر نہ آیا بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آ۔ عبداللہ کی بیٹی قریب آئی، فرماتے ہیں پوچھ آبے سے مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے۔ بس عزادار مر جانے کا مقام ہے نا، کہ جب بیٹی نے ماں سے کہا نا او سائلہ، او مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے، جناب زینب اپنی پیشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی پہچان میں کوئی مانگنے والی نہیں، میں تیری ماں زینب ہوں۔ اچھا تیرا ماں کا نام آنا تھا، دونوں بیٹیاں بائک کر ماں کے قریب آتی ہیں، آ کے کہتی ہے ماں اگر تو آ گئی ہے بتا ہمارے بھائی کہاں ہے۔ بی بی فرماتی ہے وہ کربلا میں مارے گئے۔ بی بی نے دونوں کرتے نکالے، ایک بھائی کا کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا، دوسرے بھائی کا کرتا دوسرے ہاتھ پہ رکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و صلی اللہ علیہ وسلم۔